ہمارا رمضان ہمارا رمضان پیارا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف. آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور ہم سب اپنی جھولی پھیلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں، اور اس ذات باری تعالیٰ سے بار بار بخشش طلب کر رہے ہیں. میرے ساتھ آج تلاوت کلام پاک کے لیے موجود ہیں قاری محمد بلال سفیر، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر. ماشاء اللہ. کبھی کبھی آپ ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں تو بڑے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے. نہیں، بس روزمرہ کی مصروفیات ہوتی ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر جب قاری صاحبان کو جب پڑھنا پڑتا ہے قرآن پاک تو پھر ان کو اپنے گلے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. ناظرین کرام، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا داتا اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا. بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. سبحان اللہ. الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبحان اللہ. والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان اللہ. والذين هم للزكاة فاعلون. سبحان اللہ. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سبحان اللہ. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
سبحان اللہ. والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون. سبحان اللہ. والذین هم على صلاتهم يحافظون. سبحان اللہ. أولئك هم الوارثون. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. چلتے ہیں قرآن پاک کی جو آیات آپ نے تلاوت کی اس کے ترجمے کی. حاضر کرام سورہ مومنون کی 10 آیات آپ نے تلاوت فرمائی. اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں. قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوں گے. بے شک. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ پہلی نشانی پہلے کہا کہ ایمان والے بے شک کامیاب ہوں گے جی. اور پھر آگے کیٹیگریز بتا دی. سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہوں گے. جی. نماز میں عاجزی سے کیا مراد ہے کہ وہ جب نماز پڑھیں گے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے. جی. اپنی نماز کو تیزی اور جلدی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. بالکل. اس کو صرف فرض سمجھ کے نہیں پڑھیں گے بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر، جی بالکل، فرض سمجھ کر اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں. اپنی زبان سے لغو بات نہیں کریں گے، اپنی زبان سے غلط زبانی یا بد زبانی یا بد کلامی نہیں کریں گے. چوتھا کہا اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. سبحان اللہ. اسلامی معاشی نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور سردارانہ جو معاشی نظام ہے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں اور ہم اسلامک اکانومک سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے جو قاری صاحب بیسک فرق ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. کیپٹلزم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو جو سرمایہ کار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کا سارا جو ایسٹ ہے سارا وہ میرا ہے، اس پر ایبسولیوٹ اتھارٹی میری ہے. جی. ڈیوائن پاور کو وہ کچھ نہیں سمجھتا. وہ یہ کہتا ہے اس کا صرف اور صرف جو مقصد ہوتا ہے وہ پروفٹ گین کرنا ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو نقصان ہو کسی کو فائدہ ہو. بالکل. لیکن جب ہم اسلامک اکانومک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امین بنایا ہے. بالکل. امین کہتے ہیں امانت رکھنے والے کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس جتنا بھی دولت ہے جتنا بھی پیسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. بالکل ایسا. میں اس کو خرچ کروں گا، میں اس کا جیسے بھی خرچ کروں گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کروں گا. بالکل. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، میرے پاس امانت ہے، وہ اپنی اس امانت میں سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، غریب و ناداروں کی جو ان کی ہیلپ بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے. تو اسلامی الحمدللہ اسلامک اکانومک سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت زکوٰۃ دی جاتی ہے اور معاشرے میں سے غربت کا، پاورٹی کا خاتمہ کیا جاتا ہے. بالکل. سبحان اللہ. 5ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حاضرین کرام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں. رمضان کے مہینے کی بات کر لیتے ہیں
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی جنسی مباشرت نہیں کرنی، اور یہ پریکٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کراتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو کمزور کس طرح کرنا ہے۔ چھٹی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں پر اس لیے کہ ان پہ کوئی الزام نہیں، ہاں وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو اسلام نے نکاح کی صورت میں بتایا ہے۔ اس آیت میں زنا کی نفی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ایمان والے تو وہ ہیں ناظرین کرام جو اپنی نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، نفس کو کمزور کر دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل اس کے آگے آیت ہے پس جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو وہ تو حد سے ہی نکلنے والے، اللہ اکبر، جو اپنی بیویوں کے بعد کسی سے زنا کرتے ہیں، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ قاری صاحب یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیتے ہیں، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، لاکھوں ایسی مثالیں پڑی ہیں، ہزاروں لاکھوں ایسی مثالیں ہیں کہ بچے بچیاں پڑھنے آتے ہیں اور یہاں پر وہ یہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، دیکھیں مسلمان ہونا، میں بار بار کہتا ہوں، ایمان والا ہونا صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام صرف نہیں ہے، بلکہ قولی اقرار کے بعد فعلی اقرار بھی ضروری ہوتا ہے، قلبی اقرار بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا وہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کی، ہم کسی کے پاس اگر پوچھتے ہیں کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں، قرآن پاک کی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام نشانیاں بتا دی۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کے امین ہوتے ہیں اور صداقت کے ساتھ امانت دینے والوں کو اس کی امانت واپس کرتے ہیں اور اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن کبھی فریب نہیں کرتا۔ آج تو یہ حالات ہیں کہ ہم کسی کے پاس پیسے یا کوئی نقد امانت کے طور پر رکھواتے ہیں تو جب لینے جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سے پیسے، تو وہ دینے سے انکار کر دیتا۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں رہا۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث، اس آیت کی جو ترجمہ ہے تفسیر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ بالکل۔ اولئک هم الوارثون، وہی وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری آیت میں فرمایا کہ وہی وارث ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکمل کر دیا اسی کے وارث وہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان آیات کے ترجمے کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان والے کون سے ہیں۔ میں پھر سے ایک مرتبہ جلدی بتا دیتا ہوں، ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ جو برے کاموں سے خود کو روکتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور پھر وہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے وارث بن جاتے ہیں، جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے نبی کی نعت۔ جی ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے سیگمنٹ میں، اور آج میں خود آپ کو نعت سنانے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب، آج ہماری نعت سنیں گے آپ؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ یہ نعت میرے دل کے بہت قریب ہے کہ ایک وقت آئے گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کا بلاوا دیں گے، رمضان میں سحری میں ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا در دکھائے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اور وہی بات ہے کہ جس حبیب کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام اولا عطا فرمایا ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بارفعنا لک ذکر کے مقام تک پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. تو بس میں مدینے سے محبت کرنے والے ہیں ہم. جی جی. اور انشاءاللہ ایک دفعہ پیغام آئے گا، اور پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. سبحان اللہ. بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، اللہ بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی. عاشق ہوں مجھے عشق ہے دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. واللہ رازدار ہے طیبہ کے باغ کے، سبحان اللہ. بکھرے ہوئے ورق میرے دل کی کتاب کے. واللہ رازدار ہے طیبہ کے باب کے، بکھرے ہوئے ورق میرے دل کی کتاب کے. مجھ کو سنبھالیے مجھے اپنی جناب سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت. اللہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی خواہش دل میں رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر آہ گئی عرش پہ ہر آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے گا، اور ناظرین کرام ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے بلاوا آئے گا انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوال ابھرتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کلمہ پڑھا جی اور مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اتنا بڑا مقام بلند کر دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی، کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے
تو وہ پھر بھی صحابی کے درجے پہ پہنچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدیق آئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو صداقت ان پہ ناز کرنے لگ گئی، عمر فاروق آئے تو عدالت ان پہ ناز کرنے لگ گئی، عثمان غنی آئے تو سخاوت ان پہ ناز کرنے لگ گئی، حضرت مولا علی مشکل کشا آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے تو شجاعت بھی ان پہ ناز کرنے لگ گئی، ولایت بھی ان پہ ناز کرنے لگ گئی۔ تو جس کو جو بھی مقام ملا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اب عام مسلمان 14ویں صدی کا مسلمان یہ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے دیدار کی وجہ سے۔ ہم نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو وہ جلوے دیکھے نہیں ہیں، وہ سبحان اللہ وہ مدینہ منورہ میرے آقا کریم تشریف فرما ہوتے تھے، 7 صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، سوال آتا ہے نا کہ ہم نے تو وہ نہیں دیکھا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں میں ایک بات بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، تم نے تو دیکھ کے اسلام قبول کیا، مجھے دیکھے بغیر اسلام قبول کر دیں گے، اور اللہ نے ان کو الگ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے حبیب کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں اور بن دیکھے محبت کر رہے ہیں، تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم بن دیکھے محبت کر رہے ہیں۔ عشق مجازی ہوتا تو بن دیکھے محبت نہیں ہوتی، کسی کا نام سن کے محبت نہیں ہوتی، ایک نہ ایک دیدار ضروری ہوتا ہے محبت کے لیے، لیکن عشق حقیقی میں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بن دیکھے محبت ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اس سحری کے اس بابرکت لمحات میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب فرمائے۔ یا اللہ یہی دعا ہے کہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا اور اطاعت گزار امتی بنا دے۔ یا اللہ دعا ہے کہ ہم سب کو عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو دعا ہے کہ صرف عشق کا دعویٰ نہ کریں بلکہ عشق کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ ہم لوگوں کو ہم ایسے بن جائیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے بن جائیں، ہم لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے۔ پھر دیکھیے گا ناظرین کرام، میرا ملک پاکستان یا ملک پاکستان کے باہر جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ پھر ایک خوشحال زندگی گزاریں گے، کیونکہ پھر ہوگا کیا کہ کانٹا آپ کو چھوے گا، تکلیف مجھے پہنچے گی، کیونکہ ہم پھر ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے بن جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ محبت کا درس حافظ صاحب کہاں سے ملا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کے لیے بھی فرمایا کہ آپس میں مسلمان سے محبت کرے، فرقے ختم ہونے چاہیے، جو آپس کی نفرتیں ہیں۔ میں معذرتاً ایک بات ٹیلی ویژن پہ کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے اور افسوس سے بہت سے ٹیلی ویژنس پہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ فرقہ درست ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، وہ فرقہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے ہاتھ کو چھوڑ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے باندھ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے رفع دین کرو۔ ان معاملات پہ بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ خدا کا واسطہ میرا دین یہ نہیں ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمیں محبت سکھانی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتا ہے سب جنت میں جائیں گے، کوئی کافر نہیں ہے، سب ہم پاکستانی ہیں، سب ہم مسلمان ہیں، سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم محبت کم کرتے ہو، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا حبیب جانے، ہم سب محبت کرنے والے ہیں۔ خوددارہ میں آپ سب سے التماس کروں گا، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا کہ آپ سب نے فرقہ بازی کے اندر خود کو خراب نہیں کرنا۔ ہم نے اخوت کو بڑھانا ہے، ہم نے محبت کو بڑھانا ہے، ہم نے رواداری کو بڑھانا ہے، ہم نے احساس کو بڑھانا ہے۔ تمام علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اصحاب بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، آل رسول اور اہل بیت بھی ہماری جانیں ان پہ قربان ہیں۔ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، اس کی رعایا میں شامل ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف محبت بانٹنی ہے، نفرت بانٹنے والوں سے دور رہیے۔ ناظرین کرام، اس الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو
قاری بلال سفیر کے ساتھ اللہ نے کے بعد. ہمارا رمضان، ہمارا رمضان،